حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 ایسے کام کہ جن کو کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، گھر میں پریشانی آتی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان 3 کاموں کو کبھی بھی نہ کرو، کیونکہ یہ 3 کام گھر میں کیے جائیں گے وہ گھر غربت کے سمندر میں ڈوب جائے گا، پریشانی اور مصیبتیں اس گھر کا مقدر بن جائیں گی۔ یہ 3 کام کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان غریب ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گھر جہنم جیسا بن جاتا ہے۔ اور آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حقائق بتائیں گے جن میں ان 3 کاموں سے منع فرمایا گیا ہے۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حقائق بتاتے ہیں جن میں ان 3 کاموں سے خبردار کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ اچانک سے وہ شخص کہیں غائب ہو گیا، پتہ نہیں چلا کہاں گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمبے سفر پر گئے اور سفر سے واپسی پر آپ نے ایک دیوار دیکھی جو ٹوٹی ہوئی تھی۔ رات چونکہ تھکے ہوئے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تاکہ تھوڑا آرام کر لیں۔ ابھی آپ اس دیوار کے ساتھ بیٹھے ہی تھے کہ دیوار کے پیچھے سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ وہ عورت روئے جا رہی تھی اور اس کا شوہر اس کو مار رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا، ساتھ گالیاں بھی دے رہا تھا اور تانے بھی دے رہا تھا کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تب سے میں غریب ہو گیا، تو منحوس ہے، تو بدبخت ہے، تو اپنے ساتھ تنگی اور پریشانیوں کو لے کر آئی ہے، تم میری ٹینشن ہے، یہ کہتا جا رہا تھا اور اس کو مارتا جا رہا تھا اور بیوی روئے جا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو آپ اٹھے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ شخص باہر آیا تو پتہ چلا کہ یہ وہی شخص ہے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور پھر اچانک سے غائب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو بھی بلا۔ اب دونوں آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ بتا تو بیوی کو کیوں رلا رہا ہے، کیوں تڑپا رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، یہ عورت جب سے میرے گھر میں آئی ہے اس نے غربت پیدا کر دی ہے۔ عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، بچیاں پیدا کرتی ہیں، گھر میں رحمتیں آتی ہیں اور اس نے میرے لیے پریشانیاں پیدا کر دی ہیں، اس لیے میرے زوال پیدا کرنے کی وجہ ہے، میرے لیے غربت اس نے پیدا کی ہے۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، میں غریب ہو گیا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، ایک بات بتاؤ، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مارنے لگا ہے؟ تو وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، یا علی، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جہنم میں آ گئی ہوں۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے، میرا باپ غریب ہے، مجھے جہیز نہیں دیا۔ اس وقت اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے اور اب مجھے تانے دیتا ہے کہ یہ چارپائی میری ہے، یہ تکیہ میرا ہے، تو کیا لائی ہے؟ مجھے عورتوں کے سامنے بے عزت کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو عورت ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے پیار اور محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، لیکن میں نے اس کے اندر نہ پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اخلاق دیکھا۔ یہ باہر جاتا ہے تو مومن پرہیزگار بن جاتا ہے اور جیسے ہی گھر آتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، مجھے مارتا ہے، کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اے امیر المومنین، میرے والدین اب فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا میرا ہے ہی کون؟ اس کا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گی؟ میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یہ مجھے مارے یا ڈانٹے، میں اس کا در چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مجھے یہ رسوائی اور ذلت بھی قبول ہے،
مجھے سب کچھ قبول ہے، بس خدارا اس سے کہیں کہ مجھے یہ گھر سے نہ نکالے، یہ جو بھی کرے گا میں یہیں پڑی رہوں گی، میں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اب اس گھر کے سوا میرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو مخاطب فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو غربت لائی ہے، بیوی کے آنے سے غربت و تنگی ہرگز نہیں آتی۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کے کالے کرتوت ایسے ہوتے ہیں جو کرنا اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے غربت و تنگیاں اللہ کے حکم سے اس گھر میں آ جاتی ہیں۔ جب انسان یہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غربت و تنگیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر میں چلی جاؤ، یوں غربت اس گھر میں داخل ہو کر اس کو پریشان کر کے رکھتی ہیں، اور بندہ دن بہ دن تنگ ہوتا جاتا ہے، دن بہ دن پریشان ہوتا جاتا ہے۔ دوبارہ اس بات پر زور دیتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یاد رکھو یہ بیوی کے آنے سے نہیں آتی، بلکہ یہ انسان کے اپنے گناہوں اور اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو کام اللہ کو ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بندے کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت کو اس کے گھر میں بھیج دیتا ہے اور پریشانیوں کو ان کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا امیر المومنین وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلا کام ہے کہ بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے تو اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، اس لیے اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو۔ نمبر 2، فرمایا کہ ہر وقت ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اختیار کرنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، مسئلے پر رونے کی بجائے تکیے پر رونا، مسئلے پر جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانا دینا کہ تیرے آنے سے ایسا ہوا ویسا ہوا، ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا۔ فرمایا ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، فرمایا کہ شیطان کو راضی کرنا بھی گھر میں غربت لاتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے تو ایسے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ کام جو تم کر رہے ہو کہ بیوی کو مارتے ہو، اس کو تانے دیتے ہو، یہ تم شیطان کو راضی کر رہے ہو اور رحمان کو ناراض کر رہے ہو۔ جب تم رحمان کو ناراض کرو گے تو پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے؟ پھر تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہارے گھر سے پریشانیاں دور ہوں گی؟ اس لیے یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ پیارے دوستو، آج ہمارے گھروں میں بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مصیبتیں اور غربت اسی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ ہم دین سے دور ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں اور رحمان کو ناراض کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ یہ جو پریشانیاں اور مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے حالات بھی اچھے اتریں گے، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہوں گے تو اللہ کی طرف سے جو حالات اتریں گے وہ بھی خراب ہوں گے۔ پیارے دوستو، خود بھی یہ تہیہ کریں، اپنی گزری ہوئی زندگی سے توبہ کریں گے اور آئندہ زندگی کو اللہ کی مرضی اور اللہ کو راضی کرنے میں گزاریں گے، اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اپنے اعمال کو درست کرنے والے بن جائیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔